یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 11 فروری سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کلات پاکستانی فورسز نے جعلی مقابلے میں 4 افراد کو قتل کر دیا۔ کوئٹہ خاران کے 2 افراد پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ پسنی مسلح افراد کا BNP رہنما پر تشدد۔ بلوچستان کے شہر تربت میں ڈی بلوچ کے مقام پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 2 ہفتوں سے جاری دھرنے کو کامیاب مذاکرات کے بعد مؤخر کر دیا گیا۔ لورا لائی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن پر میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور واقعہ کی مذمت کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے IFC کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ وٹ 2 گروہوں میں فائرنگ، 1 شخص ہلاک، 3 زخمی۔ کلات پندران کے مقام پر پاکستانی فورسز نے جعلی مقابلے میں 4 افراد کو قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کلات پندران میں پاکستانی وحشی فورسز نے جعلی مقابلے میں 4 افراد کو قتل کر دیا، تاہم ان کے بارے مکمل معلومات نہیں مل سکے ہیں، نہ ہی ان کے نام سامنے آئے ہیں۔ آیا وہ جبری لاپتہ افراد ہیں یا انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے؟ کوئٹہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری، ایک اور نوجوان جبری گمشدگی کا شکار۔ تفصیلات کے مطابق ناصر دینار زئی ولد محمد عالم سکنہ کلی بنگل زئی سبزل روڈ کو 7 فروری کو شام اس کے گھر سے پاکستانی فورسز نے جبری لاپتہ کر دیا۔ خاران سے اطلاعات ہیں کہ رواں مہینے 6 فروری کو خاران میں IFC نے اسد اللہ ولد نذر محمد نامی شخص کو کیمپ بلایا اور وہاں سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IFC کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے بعد سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لواحقین نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ پسنی نامعلوم مسلح افراد نے BNP پسنی کے رہنما چاکر خان مینگل کو تشدد کا نشانہ بنا کر لہو لہان کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت راستے پر روک کر تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ وٹ کے علاقہ ٹک میں شاہی زئی قبائل کا زمین کے تنازع پر ایک دوسرے پر فائرنگ، 1 شخص ریاض احمد ولد عبدالرحیم شاہی زئی ہلاک جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو خضدار اور کراچی منتقل کیا گیا۔